حضور نے مدد، حضور چلے اس کی طرف، دیکھا تو جال میں ہرنی پھنسی ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے؟ حضور بولیاں بھی جانتے ہیں۔ کہا کیا ہوا، کیوں پکار رہی ہو؟ کہا حضور مجھے اس شکاری نے شکار کر لیا، میرے بچے ہیں 2 پیچھے اور بھوکے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہوں گے، بھوک سے بلک رہے ہوں گے، مجھے آزادی دے دو، اور صرف آزادی نہ دو بلکہ میں وعدہ کرتی ہوں میں دونوں بچوں کو لے کے واپس آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہوں، مجھے ایک دفعہ بچوں کو دودھ پلانے کی اجازت دی جائے۔ اب میرے حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے انصاف کے مالک ہیں، عدل و انصاف کے مالک۔ ہرنی کو آپ نے آزاد کیا اور اپنا پاؤں جال میں رکھ دیا۔ شکاری سویا ہوا تھا، شکاری اٹھا، آنکھ کھلی، دیکھا تو ہرنی تو نہیں ہے، اللہ کے رسول آپ اس جال میں پاؤں اپنا رکھ کے کھڑے ہیں۔ کہا یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا کوئی بات نہیں، ہرنی آئے گی تو میں جاؤں گا، نہیں تو میں نہیں جاؤں گا۔ تھوڑی دیر گزری، ہرنی دونوں بچوں کو ساتھ لے کے دوڑی چلی آ رہی ہے، اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کو بتایا، اللہ کے رسول کو میں ضامن بنا کے آئی ہوں، دودھ پی لو جلدی، میں واپس جا کے وعدہ پورا کرنے جا رہی ہوں۔ یا رسول اللہ، ان بچوں نے کہا دودھ ماں چھوڑ، دودھ رہنے دے، ہمیں بھی اللہ کے رسول کا دیدار کرنا ہے۔ لے چل، ہمیں بھی لے چل، ہم بھی اللہ کے رسول کا دیدار کریں گے، وہ شفیق رسول، وہ رفیق رسول، وہ رحیم رسول، وہ رؤوف رسول جو جانوروں سے اتنا پیار کرتا ہے۔ جب اس شکاری نے دیکھا کہ ہرنی وعدے کے مطابق بچوں سمیت دوڑی چلی آ رہی ہے، کہا حضور مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو، جس نبی سے وعدہ کیا ہوا جانور بھی نبھاتے ہیں وہ نبی اللہ کا سچا رسول ہے۔ میں کہتا ہوں بخاری شریف کی حدیث کہاں جائے گی؟ اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ تو آپ نے تو قلم توڑ دیا، آپ فرماتے ہیں امتی جو پکارے حال زار میں، امتی جو پکارے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امتی پکارے اپنے نبی کو اور نبی کرم نہ فرمائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور اپنے امتی کی آواز کو دور سے بھی سنتے ہیں اور نزدیک سے بھی، دور و نزدیک سے وہ سننے والے کان، کانے لالے کرامت پہ، یہ حضور کی عظمت و شان ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا مقام ہے، ہم یہاں سے پکارے آقا مدینے سنے، ہم یہاں سے پکارے آقا مدینے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ، مصطفیٰ کی سماعت پہ میرے آقا تو آپ کی بارگاہ میں تو ٹولیاں آتی ہیں اور سب کی بولیاں بھی حضور جانتے ہیں۔ حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس لیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہہ کے بلاتے۔ ہاں ایک عقیدے کے بات کر جاؤں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جس طرح اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اس طرح ہمارے نبی حاضر و ناظر ہے، یہ عقیدہ ہمارا نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ طاقت دی ہے کہ حضور جب چاہیں جہاں چاہیں ایک ہی لمحے میں جہاں جہاں آپ جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں، آپ اپنے غلاموں پہ کرم فرما سکتے ہیں، آپ کی یہ شان ہے، آپ کا یہ مقام ہے۔ آپ اور پھر حضور علیہ السلام کے غلاموں، بخاری شریف کی حدیث میں اس پہ دلیل پیش کرتا ہوں، میرے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میرا امتی کب دنیا میں جاتا ہے نا، قبر میں، دنیا چھوڑ کے قبر میں جاتا ہے، اور وہ کون سا لمحہ ہے جب امتی قبر میں نہیں جا رہا، ہر لمحہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں امتی حضور کا جا رہا ہے، کافر ہو تب بھی اور کوئی بھی ہو، مسلمان ہو تب بھی، حضور کو ماننے والا ہو تب بھی، نہ ماننے والا ہو، موت سب کو آ رہی ہے۔
لیکن حضور فرماتے ہیں جب قبر میں جانے والا جاتا ہے نا، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی قبر میں خود چلا جاتا ہوں، اور پھر وہاں سوال ہوتے ہیں، من رب کا، تیرا رب کون ہے، ما دین کا، تیرا دین کیا ہے، اور پھر جو آخری لفظ ہے اس حدیث پاک کا، حضور فرماتے ہیں سوال کرتے ہیں فرشتے، ما کنت تقول فی حاضر رجل، کہ بتا اس شخصیت کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، تیری عادت کیا تھی، تو کہتا کیا تھا۔ اب قبر کے اندر عادت بھی پوچھی جا رہی ہے اور جو اس کا عقیدہ تھا اس کی بھی پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ ما کنت تقول حاضر رجل، اس مرد کے بارے، اس شخص کے بارے تو کیا کہتا تھا۔ میرے حضور فرماتے ہیں کئیوں کو تو میری تصویر دکھا دی جاتی ہے، میرا جلوہ کئیوں کو دکھایا جاتا ہے، اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے آگے سے حجابات اٹھاتے ہیں، وہ ڈائریکٹ گنبد خضرا سے مجھے دیکھ لیتے ہیں، اور بعض میرے ایسے بھی ہوتے ہیں اور ان میں اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت بھی موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے غلاموں کو، مریدوں کو کہتے ہیں کہ میری قبر کی لاحت کو گہرا کھودنا، اتنا کہ میں کھڑا ہو سکوں۔ کہا حضور بیٹھنے کا مسئلہ تو سنا، کھڑے ہونے کا مسئلہ نہیں سنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے فرمایا، سنو میرے رسول نے فرمایا کہ میں اپنے غلاموں کو دیدار کرواتا ہوں، سوال و جواب ہوتے ہیں، اور جو میرا غلام میرے قریب ہوتا ہے میں اس کی قبر میں خود بھی جلوہ افروز ہو جاتا ہوں۔ تو جب میرے محبوب تشریف لائیں گے تو میری محبت گوارا نہیں کرتی کہ میں ان کا استقبال بیٹھ کے کروں، میں چاہتا ہوں میں کھڑے ہو کے ان کا استقبال کروں۔ کیونکہ ساری زندگی میں نے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے پڑھا ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ ساری زندگی میں نے کھڑے ہو کے اپنے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے، میرا یہ ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا ہے میرے نبی قبر میں آئیں گے تو میں کھڑے ہو کے اپنے آقا کا استقبال کروں گا۔ اس لیے عقیدہ اہل سنت، ہمارا غلاموں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں پہ کرم فرماتے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، لیکن کوئی عاشق بنے تو صحیح نہیں یار، کوئی عاشق زبانی عاشق نہیں، زبانی مٹھو چوری کھانے والا نہ ہو، مٹھو چوری کھانے والا نہ ہو، مٹھی وہ ہو، وہ مٹھو کہ جب خون دینے کی ضرورت پڑے تو خون بھی دے دے۔ وہ دوست نہ ہو جو صرف چوری کھا کے گھر چلا جائے، بلکہ دوست وہ ہو کہ خون دینے کا معاملہ ہو تو میدان میں کھڑا ہو جائے۔ کوئی عاشق رسول بن کے تو دیکھے نا یار، کوئی عاشق رسول بن کے تو دیکھے۔ پوچھئے غازی علم الدین شہید کو کہ تو نے اپنے نبی کی جان، نبی کی عزت میں جان واری تھی، بتا جس پر جان واری وہ ملے بھی ہے یا نہیں؟ انہوں نے دیدار بھی کروایا کہ نہیں؟ تو غازی علم الدین کہنے لگے تم تو سننے کی بات کر رہے ہو، کملی والے نے خود کرم فرمایا ہے۔ اور پھر روزانہ کوئی نہ کوئی خاص ہستی کا دیدار کرتا تھا، لیکن ایک دن تو کرم ہوا، حضرت شیر خدا حضرت علی مولا کائنات آئے، مجھے مدینے کی سرزمین پہ ساتھ لے گئے، حضور کی محفل میں پیش کر دیا، میں نے حضور کا دیدار بھی کیا ہے، صحابہ کا دیدار بھی کیا۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر، یہ لفظ غور کریں، ہر عاشق تشریف وہاں لائیں گے جہاں عاشق ہوگا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھ لو، ہاں پوچھ لو کہ حضور تشریف لائے تھے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں صرف تشریف نہیں لائے تھے بلکہ داڑھی مبارک کے 2 بال مبارک بھی دے گئے۔ حضرت امام بصیری کو پوچھ لو، مولا صلی وسلم دائما ابدا،
अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, ये कलाम आपने लिखा है, ये कसीदा आपने लिखा है। हज़रत इमाम बुसीरी से पूछो, हुजूर आए थे, तशरीफ़ लाए थे, तो हज़रत इमाम बुसीरी कहते हैं सिर्फ तशरीफ़ नहीं लाए थे बल्कि अपनी चादर भी मुझे अता फरमा के गए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा, करम की एक नज़र हम पर खुदारा, या रसूल अल्लाह हमें तो है बस आप ही का सहारा। हुजूर से, अपने आका से बेपनाह मोहब्बत करो। हम इसी तरह इसीलिए मोहब्बत करते हैं और हमारा ये अकीदा है, इश्क सरकार की एक शम्मा जलालो दिल में, इश्क सरकार की एक शम्मा जलालो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। हुजूर की मोहब्बत जो होती है ये बड़ी अज़मत वाली शय है, बड़ा इनाम है, और ये इनाम हर एक बंदे पर नहीं होता, ख़ास बंदों पर ये इनाम होता है।